اچھا، خدا کی بارگاہ سے نکل رہا ہے، نکلتے نکلتے کہنے لگا پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے۔ خالق کائنات نے کہا نہیں، ایک خاص وقت تک کی مہلت دوں گا۔ رگ رگ میں اس کی ابلیسیت بھری ہوئی ہے، شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ نکلتے نکلتے دروازے پر کہنے لگا میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان جو ہے وہ یہ جملے بول کر نکلنے لگا۔ اب جب نکلنے لگا نا تو پروردگار سے آدم علیہ السلام نے درخواست کی، بار الہ یہ دشمن میرا ہے اور بدلہ میری اولاد سے لے رہا ہے۔ دشمنی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں ہمت ہے تو میرے سے آ کے بدلہ لے، اولاد سے بدلہ لے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا شیطان اسے کہتے ہیں جو اولاد سے بدلہ لیا کرتا ہے۔ اچھا، پروردگار نے کہا آدم گھبرانا نہیں، آدم پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ شیطان ہے بھول گیا ہے کہ خالق کائنات نے 4 نہیں 6 سمتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ 4 سمتوں کا ذکر کر گیا نا، پروردگار نے کتنی سمتیں بنائی ہوئی ہیں؟ 6 سمتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک اوپر کی سمت ہے اور ایک نیچے کی سمت، یہ 2 سمتیں ابھی باقی ہیں۔ اے آدم، تیری اولاد آخری سانس آنے سے پہلے پہلے اگر اس سمت میں آ کر معافی مانگے گی تو بھی معاف کر دوں گا، اگر اس سمت میں آ کر معافی مانگے گی تو بھی معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیے پروردگار نے ان دونوں سمتوں کے لیے کیا چیزوں کو رکھا۔ اس سمت کے لیے پروردگار نے رکھا نماز کو، سجدے کو، اور اس سمت کے لیے پروردگار نے رکھا دعا کو۔ اور ان دونوں چیزوں کے اندر پروردگار نے کچھ رازوں کو چھپا دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ ان دونوں جگہوں پر پروردگار کو سب سے محبوب ہے نماز، اور ایسی محبوب ہے کہ پروردگار اور نمازی کے درمیان میں اگر ولا رکھتا ہو تو، یہ ہمارے اکنامکس میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ ادر تھنگ ریمین کانسٹنٹ، ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ولا رکھتا ہو تو یہ کنڈیشن لاگو ہوں گی، اگر نہیں رکھتا تو یہ کنڈیشن لاگو نہیں ہوں گی۔ اگر ولا رکھتا ہو تو خالق کائنات اس کے اوپر سے تمام حجابات کو ہٹا دیتا ہے ڈائریکٹ۔ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ حجابات ہٹا دیے گئے تھے۔ نماز میں بھی پروردگار سارے حجابات ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے میرا بندہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تجھ پر میں کتنی رحمتیں نازل کر رہا ہوں، نماز نہ ختم کرے۔ اب کتنا بدبخت ہوگا وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اچھا، نماز کے اندر بھی پروردگار نے کہا مجھے محبوب ہے سجدہ، سب سے محبوب ہے سجدہ۔ سجدے کے اندر پروردگار نے کہا کہ جی 7 اعضاء لگنے چاہیے، معصوم کا بھی فرمان ہے 7 اعضاء لگیں۔ اب وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ کہیں گے مولانا صاحب فقہ پڑھانا شروع ہو گئے۔ نہیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 7 اعضاء جو لگتے ہیں سجدے کے اندر، اس میں سے پہلی جو ہے وہ ہے پیشانی، فور ہیڈ آپ، پھر آپ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ بن جاتے ہیں 7۔ کیلکولیٹ کریں 7 بن جاتے ہیں، اور 7 ہر نماز میں سب چیز ایک ایک دفعہ ہے، لیکن سجدے 2 ہیں، یعنی 7 کو 2 سے ضرب دو تو بن جاتا ہے 14۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ 7 کو 2 سے ضرب دو تو بن جاتا ہے 14۔ اچھا، اسی طرح یہ جو نمرولوجی ہے ہماری علم اعداد، یہ بڑی مزے کی چیز ہے، بڑے مزے کا علم ہے۔ آپ کو اعداد پہ اگر غور کرنا شروع کریں، آپ کو ساری کائنات چیخ چیخ کر پکارتی ہوئی کہتی نظر آئے گی کہ یا تو 7 سے رجوع کر لو، یا 14 سے رجوع کر لو، یا 12 کے گرویدہ ہو جاؤ، یا 5 کے ماننے والے ہو جاؤ۔ یہ ساری کائنات پکار پکار کر کہے گی، اور پروردگار نے اس رازوں کو انسان میں بھی چھپایا ہوا ہے۔
اب نماز 7 عدد ہے مولا عباس کا، کہا 7 سجدے کے اندر، پھر 7 کو 2 سے ضرب 2 بن جاتا ہے 14۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، دوسری سمت پروردگار نے دعا کے لیے رکھی، کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب جب بھی آپ سے کہا جاتا ہے نا دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے ہیں۔ بلند کرنے کا مطلب اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ہاتھوں میں نظر آنا شروع ہوتی ہیں 5 انگلیاں۔ ذرا ہاتھوں پہ غور کرنا شروع کرو تو ان کو غور کرتے کرتے ان کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں 14 خانے۔ 14 خانے، اچھا پھر اور غور کرو، عربی کے اندر لکھا ہوا 18 نظر آئے گا۔ ایک ہاتھ میں 18 لکھا ہوا نظر آئے گا، ایک ہاتھ میں 81 لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ان دونوں کو جمع کرو بن جاتا ہے 9، جو کہ عدد ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا۔ اب پروردگار بی بی کی ذات پر ایک صلوات پڑھیے۔ اگر اس ساری باتوں کو علم اعداد کی روح کے ساتھ دیکھو تو علم اعداد کی روح سے پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اے میرا بندہ سمجھ جا، چاہے سجدے میں جا، چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، جب تک ان 7 5 14 12 کا واسطہ نہیں دے گا میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا، اور جب تو نے ان کا واسطہ دے دیا میں یہاں بھی قبول کروں گا، وہاں بھی قبول کروں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اچھا یہ ہے رحمانی ولایت اور شیطانی ولایت کا تقابل۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے منزل سے۔ اس منزل کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ شیطان جو ہے موسٹ پاورفل ایول ہے ان تمام ایولز کے اندر جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ فرعون کسی کے دل میں چلنے والی بات کو نہیں پہچان سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ نمرود ایک ایریے میں بیٹھ کر دوسرے ایریے میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ واحد ایسا ایول ہے جو کسی کے دل میں چلنے والی بات کو پہچان لیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پہچانتا ہے تبھی تو آگے گمراہ کرتا ہے۔ اب اگر شیطانی ولایت رکھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دل میں چلتی ہوئی باتوں کو پہچان لے، تو رحمانی ولایت والا بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دل میں چلنی ہوئی باتوں کو پہچان لے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کبھی کسی کو کہتے تھے آج میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل میں شرک چونٹی کی چال سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ پہچان لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ آپ کو آ کر گمراہ کر دیتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ آپ کی ارادے کو پہچان کر، آپ کی نیت کو پہچان کر۔ ابھی آپ ارادہ بنائیے نا کہ میں صدقہ نکالنے لگا ہوں، یہاں سے 100 روپے صدقہ نکالوں گا، باہر جاتے ہوئے صدقہ دوں گا 100 روپے۔ یہاں سے دروازے تک نہیں پہنچیں گے کہ آپ کو 100 خیالات مزید آ جائیں گے، اور ان خیالات میں یہ ہوگا کہ آپ بہت معاشی طور پر ڈسٹرب ہیں۔ اگر یہ 100 روپے آپ نے دے دیے صدقے میں تو آپ اور مزید معاشی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ شیطان گمراہ کرے گا، اور مجھ جیسا جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں پر جا کر 10 روپے نکالے گا 100 روپے کی بجائے۔ جاتے جاتے یہ بیچ میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بیچ میں شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ اب جب گمراہ کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ سے نیکی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ لیکن کبھی کسی گمراہ ہونے والے نے یہ بات کہی یا کسی گمراہ ہونے والے نے یہ بات دیکھی کہ اسے شیطان آ کے پکڑ رہا ہے یا اس کے کان میں آ کر بول رہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ تو جب بغیر نظر آئے گمراہ کرنے والا گمراہ کر سکتا ہے تو بغیر نظر آئے ہدایت کرنے والا ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔